اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ میثاق کی یاد دہانی کرا رہے ہیں اہل کتاب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا۔ اسی میثاق کا اس آیت کے اندر ذکر ہے، اور پھر انبیاء علیہم السلام کو یہ فرمایا گیا تھا کہ اپنی امت کو بھی اس میثاق کے بارے میں بتانا، اپنی امت سے بھی اس میثاق کے بارے میں کہنا۔ پہلے تو انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے یہ میثاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام سے میثاق لیا۔ میثاق ہے کون سا، کس چیز کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مبعوث ہوں گے، جس طرح کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تو ان پر فرض ہے کہ وہ آپ کی کیا کریں، مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ، یہ میثاق ہے کہ آپ سے، یہ نبیوں سے لیا جا رہا ہے، نبیوں سے لیا جا رہا ہے۔ نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق لیا، عہد لیا سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام سے، انبیاء علیہم السلام سے کہ جب بھی میرا محبوب آئے نا، محبوب مبعوث ہو، تو اس وقت جو بھی نبی ہوگا نا، اس نبی کو چاہیے کہ وہ میرے محبوب پر ایمان لے کر آئے، وہ میرے محبوب کی پیروی کرے، وہ میرے محبوب کی تابعداری کرے، وہ میرے محبوب کی مدد کرے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ حسن بصری اور قتادہ جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ایک الفاظ کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں یوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی نبی آ جائے، کوئی بھی نبی موجود ہو، اس کے بعد کوئی بھی رسول آ جائے، رسول سے مراد نئی شریعت آ جائے، تو رسول چونکہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر کتاب نئی نازل ہوتی ہے، تو جو نبی اس وقت موجود ہوگا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس نبی پر ایمان لے کر آئے اور اس نبی کی تابعداری کرے اور اس نبی کی پیروی کرے، اس نبی کی پیروی کرے۔ تو یہ والی روایت جو ہے قتادہ کی اور حسن بصری کی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تاکید کر رہی ہے، اس کی تاکید ہی کر رہی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کرائی۔
اور صرف بیت المقدس میں ہی نہیں بلکہ بیت المعمور میں فرشتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک دوست ہے قریظی یہودی ہے، اس کو میں نے کہا تھا کہ اپنی کتاب سے کچھ اچھی باتیں جو ہے وہ لکھ کر مجھے دو اور مجھے پیش کرو، تو اس نے مجھے وہ اچھی باتیں لکھ کر دی ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو وہ پیش کروں، میں آپ کو وہ باتیں پیش کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یکدم چہرے کا حال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبدیل ہو گیا، تغیر آ گیا، جلال آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ثابت رحمہ اللہ نے کہا، رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حال کس طرح ہو گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال ہے وہ دور ہو گیا، آپ کا چہرہ جو ہے وہ منور ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، کیا فرمایا؟ قسم ہے اس خدا کی، یعنی خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں تو تم ان کی تابع داری میں لگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو تو یہ بھی تمہارے لیے گمراہی ہی ہے۔ مجھے چھوڑ کے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابع داری میں لگ جاؤ تو یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو، اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر شخص کے اوپر کیا ہے بھائی؟ لازمی ہے۔ مسند ابو یعلا میں ہے، اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، وہ خود گمراہ ہیں، وہ خود گمراہ ہیں، تمہیں راہ راست کیسے دکھائیں گے؟ بلکہ ممکن ہے تم کسی باطل کی تصدیق کر لو یا کسی حق کی تکذیب کر بیٹھو۔ خدا کی قسم، یہاں پھر میرے نبی نے قسم اٹھائی، خدا کی قسم اگر موسیٰ بھی تم میں موجود ہوتے تو ان کے لیے بھی میرے تابع داری کے سوا اور کوئی راہ نہ تھی، اور کوئی راہ نہ تھی۔ بعض حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا، انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی یہ ساری کی ساری حدیثیں اور یہ آیت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ ساری حدیثیں بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری حدیثیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میثاق کیا لیا؟ اب قرآن کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے میثاق لیا سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام سے کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دی اور حکمت دی ان سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا۔ کیا لیا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اگر تمہارے پاس رسول آ جائے، میرا محبوب آ جائے، جو کیا کرنے والے ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والے ہے۔ مصدق لما معکم، یعنی تمہاری نبوت اور تمہاری کتابوں کی بھی وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ جھٹلانے والا نہیں ہے۔ لا تؤمنن به ولا تنصرن، تم میرے محبوب پر ایمان لے کر آؤ گے اور میرے محبوب کی مدد کرو گے۔ قال ااقررتم واخذتم على ذلكم مصری، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے میرا میثاق کو اپنے پلو سے باندھ لیا؟ جو میں نے عہد کیے تمہارے ساتھ، اس عہد کو تم نے پلو سے باندھ لیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، میرا رب گواہ بن رہا ہے اور انہیں بھی بنا رہا ہے، انبیاء علیہم السلام کو بھی بنا رہا ہے۔
क़ाल फ़शहदू कि गवाह हो जाओ, मैं भी गवाह हूँ तुम्हारे साथ। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अगर इसके बाद भी अगर कोई रूह गिरदानी करता है, कोई अपना चेहरा फेरता है, आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नहीं मानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को नहीं मानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं मानता, तो मेरे रब ने क्या कहा? फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। फिर ऐसे लोग क्या हैं? सबसे ज़्यादा फासिक हैं, फाजिर हैं। सबसे ज़्यादा क्या हैं? फासिक हैं, रूह गिरदानी करने वाले हैं, फसाद फैलाने वाले हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा प्यारा नबी दिया है, ऐसा प्यारा नबी दिया है कि आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे। आखिर दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोते हुए इस दुनिया से चले गए, और आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं उस मकाम पर पहुँचेंगे, मकाम महमूद पर, जहाँ खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सिफारिश का हिस्सा बनाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान की समझ अता फ़रमाए, कुरान की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान को सीने से लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।